یہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں نا، تو ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ. یہ سب ان کی بدماشیوں کا ان کا بدلہ مل جائے گا اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے تمہارے لیے تو یہ کافی ہے کہ تمہیں یہ سزا مل جائے، بس اس سے تمہاری ساری جو بل ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ بھی عام محاوروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں منافقین کی حالت انہی سابق کافروں کی طرح ہے جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر آخرت کو برباد کیا. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے. یعنی یہ لفظ یہاں محذوف ہے. مَثَلُهُمْ كَالَّذِينَ، ان کی مثال، منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر گئے. كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، اور تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے. اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم، اپنے حصے کے مزے اڑائے انہوں نے دنیا میں. فاستمتعتم بخلاقکم، اور اے منافقو تم بھی اپنے حصے کے ایسے ہی مزے اڑا رہے ہو. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، تم بھی بالکل انہی کی طرح مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہو. وَخُوضْتُمْ، اور تم بھی بحثوں میں گھس چکے ہو برے کاموں میں. کالذی خاضوا، اس قوم کی طرح جو گھس چکی تھی برے کاموں میں. یہ کالذی یہ واحد کا لفظ ہے. کالذین ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح. کالذی کا معنی اس کی طرح، تو اس قوم کی طرح جو بری باتوں میں گھس چکی تھی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. دنیا میں برباد، آخرت میں تو واضح ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں کیسے برباد ہوئے کہ دیکھیں مسلمان کو دنیا میں بھی عمل کا دو طرح سے بدلہ ملتا ہے. جب کوئی ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک بدلہ تو یہ کہ اس پہ خوشخبریاں بشارتیں ملتی ہیں، اس کو تسلیاں ہوتی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی یہ خوشخبری دی، یہ خوشخبری دی، قرآن میں یہ خوشخبری ہے، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ بھئی میں نے تبھی دیکھے نا، مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے اس کو. یہ سکون بھی اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے ہیں؟ ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ کی طرف سے لکھا گیا. تو پیاس جانے سے بھی خوشی، پیٹ بھرنے سے بھی خوشی، اور اس کی الگ خوشی ہے کہ ایک روزہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا قیامت میں اجر ملے گا. تو وہ قیامت میں تو بعد میں ملے گا، اس اجر کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی ہے وہ ابھی مل رہی ہے. تو یہ دنیا میں اجر ملتا ہے مسلمان کو نیکی کا، کہ اس کو ایک سکون ملتا ہے نیکی کر کے. دوسرا اجر کیا ملتا ہے؟ بعض دفعہ اللہ اس کو دنیاوی ترقیاں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کی سے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تو یہ اجر بھی بعض دفعہ ملتا ہے. تو منافق چونکہ ایمان والا نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس کا عمل دنیا میں برباد، اس کو نیکی کر کے سکون نہیں ملتا. اور نیکی کی وجہ سے جو برکتیں مقدر میں ملتی ہیں، برکتیں مقدر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ملتی اس کو. یہ خوب سمجھ لیں کہ کافر یا منافق کو نیکی کا دنیا میں بدلہ مل سکتا ہے، لیکن وہ مل سکتا کا مطلب دنیا کی کوئی نعمت مل جائے گی. یہ ہوتا ہے، کافر اور منافق کو آخرت میں بدلہ نہیں ملتا لیکن دنیا میں مل سکتا ہے. تو لیکن وہ بدلہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے مسلمان کو نیکی کے بدلے میں دولت مل گئی تو وہ دولت اور خیر کا ذریعہ بنے گی اس کے لیے. منافق کو دولت مل گئی تو یہ دنیاوی نعمت تو ہے لیکن یہ اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے ظاہری طور پر نعمت کا مل جانا الگ بات ہے، حقیقی نعمت تو وہی ہے جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے. تو وہ صرف مسلمان کو ملتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس سے آخرت میں اور ترقی ہوتی ہے. کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس سے بھی آخرت میں ترقی ہوتی ہے. اور کافر کو جب نعمت ملتی ہے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ اترانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے پوری تفصیل بتائی آپ کو کہ آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ کافر کو اس کے اعمال کا اللہ اگر دنیا میں بدلہ دینا چاہیں تو دنیا میں تو دے دیتے ہیں، آخرت میں نہیں. جبکہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد. تو اس کا خوب مطلب سمجھ لیں کہ اعمال دنیا میں برباد ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے. دنیا میں برباد ہونے کا مطلب اس پہ بشارتیں نہیں ہیں اور اس میں برکتیں نہیں ہیں. ویسے دنیا کی ظاہری نعمت تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، اس طور پر دنیا میں بدلہ اس کو مل جاتا ہے. حقیقی بدلہ جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے دنیا کی نعمت کے ذریعے، وہ والا بدلہ نہیں ملتا اس کو.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں، ان کے حالات اٹھا کے دیکھیں، ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ خدا کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر تو ہمیں نہیں ملتا کوئی عذاب آیا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود پر عذاب آیا تھا، تو وہ اس کے